أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس درس میں ہمیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ و تفسیر سماعت کرنا ہے، جس کا عنوان اللہ تعالی کی صفات ہیں. اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم. ترجمہ کنز الایمان، بہت مہربان رحمت والا. رحمان اور رحیم اللہ تعالی کے 2 صفاتی نام ہیں. رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا. یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی. ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے. اللہ تعالی کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رب العالمین کے بعد اپنے 2 اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے اس بات کا خوف پیدا ہوا کہ جو ساری مخلوق کا رب ہے تو اس کی پکڑ کتنی سخت ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی کے 2 اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے کی ترغیب ہے، رغبت ہے. یوں ترہیب یعنی ڈرانا اور ترغیب یعنی رغبت دلانا دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے. قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. اور ارشاد فرماتا ہے غافر الذنب وقابل التوبة شدید العقاب ذی الطول
لا الہ الا ہو الیہ المصیر، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھرنا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالی کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالی کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک اصول ملا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالی کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالی کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اس سے متعلق مسئلہ سماعت کریں۔ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مالک یوم الدین، ترجمہ کنز الایمان، روز جزا کا مالک۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالی اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالی کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالی نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی مالکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، قرآن پاک اور اس کے ترجمہ و تفسیر سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔